الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. معزز سامعین و ناظرین، دنیا کا ہر فرد بشر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے، یعنی ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کامیابی ہے کیا اور کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ظاہر سی بات ہے لینا ہے تو کسی ایسی کتاب یا ایسی شخصیت اور ایسی ذات کی طرف انسان کو رجوع کرنا پڑے گا جہاں سے شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ کامیابی کہتے کسے ہیں، کامیابی کا راز کیا ہے، ایک ایسے سورس سے جہاں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون کی شروعات کی قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہوئے۔ مومنوں کی کامیابی کی سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہوئے مومنوں کی کچھ خوبیاں اور صفات بیان کی۔ اللہ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں اور جو بیہودہ لغو باتوں چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ میں صرف یہیں پر کچھ تدبر قرآن کے حوالے سے، میرے بھائی دوستو، قرآن پڑھیں تو تدبر ضروری ہے۔ اب ذرا یہیں تھوڑا سا ہم تدبر کرنے کی ہلکی سی کوشش کرتے ہیں، ہلکی سرسری کوشش۔ تو میرے بھائی دوستو، جو کامیابی میں کہا تھا کہ کامیابی کہتے کسے ہیں، اب پہلے یہ جان لیں۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کو راضی کر کے اس کی رحمت اور مغفرت کا پروانہ حاصل کر لینے کا نام کامیابی ہے۔ اس کو اگر اور آسان لفظوں میں کہہ لیں تو یہ کہ اس دنیا میں انسان اس طرز پر زندگی گزارے کہ اللہ رب العزت اپنا رحم و کرم کرتے ہوئے بخشش کا پروانہ اس طور پر دے کہ جہنم سے بچا لے، جنت کے داخلے کا ٹکٹ دے دے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیاوی مال و متاع اور عیش و عشرت کا سامان میسر ہو جائے، سبحان اللہ، سونے سہاگا، لیکن دراصل کامیابی اور کامرانی، فوز و فلاح نام ہے جنت کے حصول کا، جہنم سے بچاؤ کے پروانے کا۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ سبب بنتے ہیں، اچھے اعمال سبب بنتے ہیں رب کی رضا کا، اور یہ رضا الہی، رحمت الہی اور مغفرت الہی کا آسان نسخہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اہل دنیا، دنیا دار لوگ اصل کامیابی دنیا کے مال و متاع اور اسی طرح سے دنیاوی جاہ و منصب یا اور دیگر جو چیزیں ہیں دنیاوی، ان تمام چیزوں ہی کے حصول کو کامیابی اور کامرانی سمجھتے ہیں۔ اور یہ دنیا دار ایک مومن بھی ہو سکتا ہے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرے اور ساتھ ہی ساتھ اسے دینی چیزوں سے کوئی رغبت نہ ہو، دنیاوی غرض و غایت ہی اس کا اصل نقطہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے ایسا بھی کوئی آدمی ہو سکتا۔ اور جو ایمان سے دور ہیں، کوسوں دور ہیں، وہ تو ہی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے، ان کے کامیاب ہونے میں شبہ نہیں۔
لیکن ان کی صفت جو سب سے پہلے بیان کی کیا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہایت ہی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، یہ خشوع کیا ہے؟ خشوع اور خضوع، خشوع دل میں یعنی ایک ایسی عاجزی ہو کہ دل میں ڈر اور ہیبت پیدا ہو جائے، اور اس ہیبت کی وجہ سے انسان اپنے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کی خاطر جب کام کرنا شروع کرے تو اس ہیبت اور ڈر کے اثرات یہ ہوں کہ ظاہری اعضاء و جوارح پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں۔ اور میرے بھائی دوستو، آپ دیکھیں کچھ لوگوں کی غلط چیزوں پر نگاہ پڑتے ہی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ یہ نگاہیں کیوں جھکتی ہیں؟ یہی خشوع ہے، دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر اور اس کی ہیبت ہے کہ اس ڈر اور اس کی ہیبت کی وجہ سے جیسے ہی کوئی غلط چیز نگاہوں کے سامنے پڑتی ہے، نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ تو گویا کہ اس کے اعضاء پر، اس کے جوارح پر، اس جو دل کے اندر جو ایک مقام تھا، جو عاجزی تھی، اس کا اثر اس کے اعضاء و جوارح پر پڑا ہے۔ اور جب دل کے اندر عاجزی اس حد تک ہو کہ اس کے ظاہری اعضاء پر اس کے اثرات مرتب ہونے لگیں، تب آپ پھر دیکھیں نماز میں ایک انسان مکمل طور پر نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور دست بستہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اور اس دائیں بائیں ادھر ادھر ان تمام چیزوں پر اس کی توجہ مرکوز نہیں ہوتی۔ اس کی توجہ اگر ہوتی ہے تو صرف رب کی ذات پر۔ اور اگر کبھی وسوسہ اور خیالات آنے بھی لگتے ہیں تو ان وسوسہ اور خیالات کو وہ جھٹک دیتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، تدبر کی بات یہ ہے کہ اب اس آیت کریمہ میں ذرا ایک جھلک دیکھیں۔ اگر آپ اس آیت کریمہ کو اگر بغور پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کی ایک صفت بیان کی ہے۔ چند صفات میں سے یہ کہ بندہ جب عمل کرے تو عمل کے اندر اتقان ہونا چاہیے۔ اب یہ اتقان کیا ہے؟ یعنی ایک انسان جب عمل کرے تو اس عمل کو اچھے انداز میں کرے، حسن ادا کے ساتھ کرے، اور اچھے انداز میں کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرے، اور میرے بھائیو دوستو، سستی اور غفلت سے نہیں بلکہ چستی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ اس کام کو کرنے پر ڈٹ جائے اور لگ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیو دوستو اس وقت وہ کام کرے، اس میں تاخیر نہ کرے، بلکہ اس مطلوب وقت کی رعایت کرے۔ یعنی ان تمام خوبیوں کے ساتھ عمل کرے۔ دیکھیں نماز کے اہتمام کی اور اس کے خشوع خضوع کی اللہ نے بات کی ہے نا۔ اب نماز آپ کو پتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 5 مرتبہ۔ اس کا ایک مخصوص وقت ہے، اس مخصوص وقت کا بھی خیال کرتے ہیں، مخصوص کیفیات ہوتی ہیں، اور مخصوص کیفیات کا بھی خیال کرتے ہیں، مخصوص حرکات ہیں، مخصوص جگہیں ہیں، مخصوص الفاظ ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی مکمل رعایت کرتے ہوئے ایک مومن بندہ جب یہ عمل تواتر کے ساتھ کرتا ہے، تسلسل کے ساتھ کرتا ہے، اس پر مواظبت برتتا ہے، ہمیشگی برتتا ہے، یعنی وہ اس کام بدستور جاری رہتا ہے، ایک نماز سے فارغ ہوئے دوسری نماز، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، یہ 5، پھر اس طرح سے 24 گھنٹے کے بعد پھر دوسرا جو ہے دن اور رات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کی بات ہے، ایک چیز اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کے عمل میں اتقان ہونا چاہیے۔ یعنی اپنے لفظوں میں اگر کہیں تو یہ کہہ لیں کہ حسن ادا اور حسن خوبصورتی کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیے، اور اس کام کے کرنے میں جو چیزیں مطلوب ہوں ان تمام چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ وقت کا مسئلہ ہے تو اس کے وقت پر ہونا چاہیے،
سستی غفلت نہیں ہونی چاہیے، اس کو بلا وجہ ٹالنا نہیں چاہیے، اور اتنا کرنا چاہیے جتنا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی انداز سے کرنا چاہیے جس انداز سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس کام کو، جس حصے کو جہاں رکھنے کا آرڈر دیا گیا ہے اس کو وہیں اسی انداز سے، اسی کیفیات کے ساتھ رکھا جائے۔ ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے وہ کام کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اتقان العمل۔ میرے بھائیو دوستو، دوسری چیز معلوم ہوتی ہے کہ اس کام پر ہمیشگی برتا جائے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک نماز پڑھ لیں باقی چھوڑ دیں، نماز پھر نماز، نماز پھر نماز، نماز پھر نماز، اب یہ مداومت بتا رہا ہے۔ اور اسی جہاں اللہ نے کامیابی کی صفات بتائی ہیں، آخر میں شروع میں نماز میں خشوع، یہ اتقان العمل بتا رہا ہے، آخر میں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ مداومت عمل بتا رہا ہے۔ اور یہ دو چیزیں جس بھی کام میں ہوں، یعنی کام اچھے انداز سے ہو اور کام میں ہمیشگی ہو، تو یہی چیز کامیابی کا راز ہے۔ ڈاکٹر محمد القحطانی کہتے ہیں کہ ہذان الامران ہما سر النجاح و اساس الفلاح، یہ دو چیزیں، یعنی کام کو کام کی طرح سے کیا جائے اور کام میں ہمیشگی اور تسلسل رکھا جائے، یہ دو چیزیں کامیابی کا راز ہیں اور فلاح و بہبودی کی بنیاد ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، تو جو یہ نماز کی خشوع کی بات کی گئی ہے، یہ عمل کے اتقان کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور نماز کی محافظت کی جو بات کی گئی ہے، یہ نماز، یہ عمل کی مداومت اور اس پر استمرار کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو تدبر قرآن کے نام پر ایک چھوٹی سی گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ان کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس تدبر یہ جو چند آیات کے اندر جو ہم نے تدبر کیا ہے، اس سے جو نتیجہ اور جو چیز ہم نے سمجھی ہے، جو نتیجہ نکلا ہے یا جو موتی ہمیں ملی ہے، اس موتی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر اسے اپنے گلے کا ہار بنانے کی بھی توفیق دے، یعنی اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک بات اور جانتے چلیں تدبر قرآن اس سورہ مومنون کے توسط سے۔ دوسری بات یہ جانا کہ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون کی شروع میں مومنوں کی کامیابی کی بات کی، قد افلح المؤمنون، شروعات کہاں سے کی؟ مومن کامیاب ہو گئے، اور آخر کی آیت سے ذرا پہلے، یعنی سیکنڈ لاسٹ آیت، اس پورے سورت میں 119 آیتیں ہیں، اور 119 میں سے نہیں 118 آیت ہیں، 118ویں نہیں بلکہ 117ویں آیت، اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے انہ لا یفلح الکافرون۔ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے، مومن کامیاب ہو گئے پکی خبر، اور کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیابی سے ہمکنار کافر نہیں ہو سکتے۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی، لیکن ایک بات ضرور جان کے چلیں، وہ کیا؟ بلکہ ایک اور بات جان لیں جو اس سے پہلے جو بتانا مجھے، کہ اللہ نے کہا کہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے، اور وہاں کہہ دیا کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ لیکن ہم جب دنیا میں اہل دنیا پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو مومنین کی ایک لمبی فہرست ہے، جن کے یہاں نان شبینہ نہیں ہے، کھانے پینے کا ان کے پاس معقول نظم و نسق تو بہت دور، صبح کا اگر کھانا میسر ہے تو شام کا ملے گا کہ نہیں ملے گا تو وقت بتائے گا، یعنی دنیا کی طرح طرح کی صعوبتوں سے وہ دوچار ہیں، مشقتوں میں گھرے ہوئے ہیں،
اور دنیاوی طور پر نہ ان کے پاس مال و متاع ہے، نہ عیش و عشرت ہے، نہ جاہ و منصب ہے، نہ کرسی ہے، نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے، یعنی عجیب قسم کی کشمکش میں زندگی گزر رہی ہے۔ مومنوں کی ایک لمبی تعداد ہے، حالانکہ اللہ کا رحم مومن کامیاب ہو گئے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں جو کافرین کی ایک لمبی فہرست ہے، ان کے پاس دنیا کا انبار ہے، دنیا کو آج وہ دائیں بائیں کرتے ہیں، اقتصاد کے وہ مالک ہیں، اور دیگر چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو پہلے میں نے شروع میں نقطہ بتایا کہ کامیابی اصل دنیاوی کامیابی کا نام نہیں ہے، اصل کامیابی اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کا حصول ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات جو اہم ہے کہ اللہ نے مومنین کی کامیابی کی سرٹیفکیٹ جاری کر دی اور کافرین کے عدم کامیابی کی سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دی۔ یہاں جو اصل نقطہ ہمیں سوچنا وہ یہ کہ آخر مومنین کی کامیابی کی سرٹیفکیٹ جاری تو کی، کون سے اعمال ہیں، کیا وہ خوبیاں ہیں، کیا وہ صفات ہیں، تاکہ ان چیزوں کو ہم کر سکیں، ان پر عمل پیرا ہو سکیں، ہم ان خوبیوں سے لیس ہو سکیں، تاکہ ہم مومنوں میں اپنا نام صحیح معنوں میں درج کروا سکیں اور کامیاب لوگوں کی لسٹ میں ہمارا بھی ایک نام ہو، اور کافروں کی بری خصلتوں سے، بری عادتوں سے، برے کام سے، برے کرتوت سے ان تمام چیزوں کو جانیں تاکہ اس سے بچ سکیں اور اس برے کرتوت سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ان لوگوں کی فہرست سے اپنا نام کٹوا سکیں جنہیں اللہ رب العزت نے نامراد اور ناکام لوگوں میں شمار کر رکھا ہے۔ یعنی بامراد لوگوں میں نام لکھوانے کے لیے اور بے مراد لوگوں کی لسٹ سے اپنا نام کٹوانے کے لیے ان دونوں طرح کے لوگوں کی خوبیاں اور اعمال اور صفات کو جانیں تاکہ جدھر نام لکھوانا ہے وہ کام کر سکیں، ان شرائط پر اپنے آپ کو کھرا اتار سکیں، اور جدھر نام کٹوانا ہے، جدھر نہیں جانا ہے، ان بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور ایسے لوگوں اور ایسی برے انجام سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ نہایت ہی اختصار سے دو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اچھا ایک بات اور یہی بڑی اہم ہے، بلکہ ان 3 آیات کے پس منظر میں ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کی کامیابی کے راز بتاتے ہوئے جہاں نماز کے خشوع کی بات کی، وہیں لغو، فضول، لایانی اور بے مطلب کی چیزوں سے بچنا بھی ایک اہم نقطہ بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ مومن کامیاب جو ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، لغو، فضول، لایانی، بے مطلب کی چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، ان میں نہیں پڑتے۔ میرے بھائی دوستو، معلوم یہ ہوا کہ خشوع کے موانع میں سے سب سے اہم چیز، یعنی آپ کسی کام کی تہ تک اگر پہنچنا چاہتے ہیں تو لغو چیزوں سے بچ کر، کٹ کر، جب تک آپ نہیں رہیں گے تب تک آپ اس کام کو صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتے۔ بلکہ میں تو آپ کہتا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں، دنیاوی بھی کوئی کام ہو اور آپ اس کام کو صحیح طور پر اگر کرنا چاہتے ہوں، یا جو صحیح طور پر کام کر کے کامیاب دنیاوی طور پر ہو چکے ہوں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ اسی جیسے، اس کام جیسے اور دیگر جو کام ساتھ میں آتے تھے، ان کام کو چھوڑ کر اپنے اس ٹارگٹ پر کھرا اترنے کے لیے اس ڈگر پر چل پڑتے ہیں جس کام کو اور جس منزل پر وہ پہنچنا چاہتے ہیں۔
اس سے متعلقہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں، دائیں بائیں جو باتیں ہیں، ان تمام چیزوں سے کٹتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو سائڈ میں رکھتے ہوئے سیدھے پر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ جو فضول کی چیزیں ہیں، لغو کی چیزیں ہیں، اب وہ چاہے فضول کام ہو چاہے فضول بات ہو، وہ چاہے بے معنی کام ہو چاہے بے معنی گفتگو ہو، جیسے غیبت، چغلی اور اسی طرح سے آپ کہہ لیں گپ شپ وغیرہ کرنا، ٹائم ضائع کرنا بیٹھ کر کے، تو یہ یعنی ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، بے فائدہ چیزوں سے بچنا، یہ خشوع کے موانع میں سے بچنا، یہ خشوع کے پانے کی چیزیں ہیں، اور ان چیزوں میں پڑ جانا یہ خشوع سے ہٹانے والی چیزیں ہیں میرے بھائی دوستو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کامیاب مومن کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے جہاں خشوع کا تذکرہ کیا، وہیں فوراً لغو سے اعراض کرنے کی گفتگو کی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ کوئی کام صحیح طور پر ہو ہی نہیں سکتا جب تک لغو سے بچا نہ جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہیں اس دنیاوی زندگی میں جو بھی کامیاب ہوئے ہیں، چاہے وہ دینی پیٹرن پر دیکھ لیں یا دنیاوی جو ہے زندگیوں میں آپ دیکھ لیں، ان لوگوں کو آپ پائیں گے کہ وہ بے مطلب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، آیت کریمہ پھر سے پڑھتے ہیں، ترجمہ کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، یقینی طور پر مومن کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں، اور گفتگو اس پہ آ گئی ہے۔ اور والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ لایانی باتوں سے، چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے۔ اللہ تو ہمیں کامیاب لوگوں میں سے بنا، ناکام لوگوں میں سے نہ بنا۔ اللہ تو اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے اپنی بخشش اور مغفرت کے سائے میں ہمیں ڈھانپ لے، تاکہ ہم کامیاب و کامران ہو سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔